علیزے اب فائنانس مینیجر بن چکی ہیں اور سکندر کے لیے ایک بہت زبردست جھٹکا ہے، کیونکہ اب ہر روپے پر علیزے کی نظر ہے۔ سکندر غصے میں تو ہے مگر کھل کر کچھ کر نہیں پا رہا۔ سکندر علیزے کو نقصان پہنچانے کے لیے خفیہ طور پر اس کے ماضی کی کوئی کمزوری ڈھونڈنے نکلتا ہے۔ وہ ایک پرانا ڈاکٹر ڈھونڈ نکالتا ہے جو کہتا ہے کہ علیزے کی بہن کی خودکشی نہیں ہوئی تھی بلکہ کسی نے اس کو زہر دیا تھا، لیکن ثبوت غائب ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ وہ قاتل کون تھا؟ یہاں سسپینس پیدا ہوتا ہے کہ شاید کہانی میں کوئی تیسرا کردار بھی ملوث تھا۔ شاہ نواز انکل جو کہ علیزے کو کمپنی میں لائے ہیں، وہ بھی اتنے سیدھے نہیں نکلتے۔ ان کا اپنا خفیہ مقصد ہے کہ وہ حمزہ کے قریب ہو کر کمپنی پر کنٹرول حاصل کرے۔ علیزے کو شک ہونا شروع ہوتا ہے کہ شاہ نواز انکل صرف اس کو استعمال کر رہے ہیں۔ حمزہ جو علیزے کا شوہر ہے وہ سادہ لو ہے اور سمجھتا ہے کہ علیزے صرف محبت کی خاطر اس کے ساتھ ہے، لیکن آہستہ آہستہ اسے لگنے لگتا ہے کہ علیزے کا اصل فوکس صرف سکندر کو ختم کرنا ہے، نہ کہ اپنی شادی بچانا۔ یہاں سے علیزے اور حمزہ کے درمیان فاصلے پیدا ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ فرید ہمدانی علیزے پر بھروسہ کرنے لگتا ہے کیونکہ وہ کمپنی کو نقصان سے بچا رہی ہے، لیکن سکندر برداشت نہیں کر پاتا کہ اس کے باپ کی عزت علیزے کے سامنے بڑھ رہی ہے۔ وہ اپنے باپ کے خلاف سازشیں شروع کرتا ہے تاکہ علیزے اور فرید صاحب دونوں ایک ساتھ نیچے گر جائے۔ ایک دن پریس میں یہ خبر لیک ہو جاتی ہے کہ علیزے کے پاس سکندر کے خلاف کرپشن کے اصل ثبوت موجود ہے، لیکن وہ فائل اچانک کمپنی کے آفس سے غائب ہو جاتی ہے۔ اب سب کو شک ہے، کیا یہ سکندر نے چرائی یا شاہ نواز انکل نے یا پھر خود حمزہ نے اپنی بیوی کی چالوں سے تنگ آ کر۔ اب ڈرامہ تین طرف جنگ میں بدل جاتا ہے۔ علیزے اپنی بہن کا بدلہ اور کمپنی کو سنبھالنے کے لیے، سکندر اپنی عزت اور طاقت واپس حاصل کرنے کے لیے، شاہ نواز انکل پورے ہمدانی گروپ پر کنٹرول کرنے کے لیے۔